الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الأمين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. معزز سامعین، وصیت یا الوصیہ یہ وہ عربی اصطلاح ہے جو شرعی اصطلاح کے اندر ان نصائح یا ان ارشادات یا ان نصیحتوں کو کہا جاتا ہے جو مرنے والا موت کے وقت کرتا ہے. یہ اصطلاحی اس کا معنی ہے. لغوی معنی جو ہے کوئی بھی نصیحت اور خیر کی باتیں بندہ کسی اپنے گھر والوں کو یا خطیب یا امام اپنی رعایا کو کہتا ہے، اسے وصیتیں اور نصیحتوں کے معنی میں استعمال ہوتی ہے. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جامع ترمذی کے اندر روایت ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کوئی بھی مومن، کوئی بھی مسلمان جو ہے، اس کے پاس کوئی چیزیں ایسی وصیت کی ہوں جو وہ چاہتا ہے کہ اسے وصیت کرے، تو اسے نہیں چاہیے کہ 2 راتیں گزرے مگر اس کی وصیت جو ہے وہ اس کے پاس لکھی ہوئی موجود ہو. لفظ کیا ہے؟ ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين الا ووصيته مكتوبة عنده. یعنی یہ حق ہے اور واجب ہے مسلمان کے لیے کہ کوئی وصیت والی چیزیں ہوں تو وہ 2 راتوں سے پہلے لکھ لے. اور عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں ما مرت علی لیلہ منذ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ذلك الا وعندي وصیتی. عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں ایک رات بھی کبھی ایسی گزری نہیں جب سے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنا الا کہ میرے پاس میری وصیت لکھی ہوئی ہوتی تھی. تو وصیت کا لکھا جانا بہت ضروری ہے. قرض کسی کا دینا ہے، کسی سے لینا ہے، کوئی صدقہ کرنا ہے تو وہ وصیت کرنا لازمی ہے، کیونکہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ نفس المؤمن معلقہ، مومن کا نفس جو ہے وہ معلق رہتا ہے اس کے دین اور اس کے قرض کی وجہ سے. فرمایا شہید کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، آپ نے فرمایا الا الدین، مگر قرض جو ہے وہ معاف نہیں ہوتا. اس کے لیے شرطیں بھی ہیں کچھ وصیت کے لیے. پہلی شرط یہ ہے کہ وہ اگر بندہ کسی کو وصیت کرنا چاہتا ہے تو پوری دولت جو اس کی ہے وراثت کی، اس میں سے تیسرے حصے سے زیادہ نہ ہو. مرنے کے قریب کوئی بندہ یہ کہے کہ میرے گھر والے ناراض ہیں، میں اپنا سارا ہی مال جو ہے اللہ کی راہ میں وقف کر دیتا ہوں، یہ درست نہیں. اسے چاہیے کہ تیسرے حصے سے زیادہ نہ کرے. جیسا کہ حدیث میں آتا ہے سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، ایک ان کی بیٹی تھی، کہا کہ میں وصیت کرنا چاہتا ہوں، تو آپ نے کہا کہ میں نصف مال کی. فرمایا کہ یہ بہت زیادہ ہے، تو کہنے لگے الثلث. آپ نے کہا والثلث کثیر، ثلث جو تیسرا حصہ ہے یہ بھی بہت ہے. اور فرمایا کہ تو اپنے ورثاء کو پیچھے اس حالت میں چھوڑو کہ وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلائیں، بہتر اس سے یہ ہے کہ انہیں غنی چھوڑو. دوسری بات یہ ہے کہ جو ورثاء ہیں، ایک باپ فوت ہوا، اس کے بیٹے ہیں، ان میں کوئی بیٹا جو ہے وہ زیادہ تابع دار ہوتا ہے، فرما بردار ہوتا ہے، کچھ بیٹے جو ہے نافرمان ہوتے ہیں. باپ یہ سوچتا ہے کہ میں جو بیٹا میرا زیادہ خدمت گزار ہے اس کے لیے کچھ خاص میں کر دوں وصیت، تو یہ جائز نہیں ہے اس کے لیے جس کا حق اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یا حدیث میں ذکر کر دیا ہے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اللہ قد اعطى كل ذی حق حقا، یہ بخاری کے لفظ ہیں، فلا وصیت لوارث. ہر بندے کا حق جو رشتہ داری قریبی رشتہ دار ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کا حق رکھ دیا ہے. وارث کے لیے کوئی وصیت نہیں ہے. لڑکی کے لیے 1 حصہ، لڑکے کے لیے 2.
تو اسی سے تقسیم کیا جائے گا، تو وارث کے لیے بھی وصیت نہیں ہوگی، مرنے والا ان کے لیے بھی وصیت نہیں کرے گا۔ تیسری بات جو اہم ہے وصیت کے معاملے میں کہ ایسی وصیت بھی جائز نہیں۔ وصیت کا حکم جو ہے مباح بھی ہے، جائز بھی ہے، واجب بھی ہے۔ قرض دینا ہو اور کسی کے ذمے حقوق ہوں تو یہ واجبات میں سے کہ وصیت کرے۔ مباح میں ہے کہ کوئی نیکی کی وصیت کرنا چاہتا ہے اپنے گھر والوں کو، کوئی اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہتا ہے، جو مستحب اور مباح کے معنی میں آتی ہے۔ حرام وصیت وہ ہے جو اس کا ابھی ذکر ہوا کہ کسی خاص رشتہ دار کو جو ہے محروم کرنے کے لیے، کسی دوسرے کو جو ہے وہ نوازنا، یا جو وارث اللہ تعالیٰ نے جس کا حصہ متعین کیا اس سے زیادہ کی وصیت کر جانا، یہ حرام ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ اور اس کے اندر جو ہے جنف ظلم جائز نہیں، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَمَنْ خَافَ مِن مُوصٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ جو کسی وصیت کرنے والے سے کہ ظلم اس کی وصیت کرنے میں ظلم ہو، تو بندہ جو ہے آگے وصیت کو نافذ کرنے والا اس ظلم کو روک سکتا ہے۔ اس نے اگر کسی کا حق تلف کیا ہے، اس نے صلح کروانے کی کوشش کی تو اس کے ظلم کو روکا جا سکتا ہے، اور اس صورت میں وصیت کو نافذ کرنے والے پہ کوئی گناہ نہیں ہوگا، بے شک اللہ تعالیٰ غفور و رحیم ہے۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا۔ اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت ہر معاملے میں ہونی چاہیے۔ تو دیکھ لیں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ حدیث سنی تو ایک رات بھی نہیں گزرتی تھی مگر ان کی وصیت لکھی ہوئی ہوتی تھی۔ اور ہمارا کیا حال ہے؟ ہر بندے نے کسی سے قرض لینا ہے، کسی کو دینا ہے، حقوق ہیں، واجبات ہیں، لیکن ہم جو ہیں غافل ہیں کہ بڑی زندگی پڑی ہے۔ اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے کہ صبح ہو جائے تو شام کو آپ نے ان کا ہاتھ کندھے پہ ہاتھ رکھ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اذا اصبحت فلا تنتظر المساء، صبح ہو جائے تو رات کا انتظار نہ کرو، واذا امسیت فلا تنتظر الصباح، اور رات ہو جائے تو صبح کا انتظار نہ کرو، صبح ہو تو رات کا انتظار نہ کرو۔ تو یہ حال تھا نبی علیہ السلام کی تربیت کا، اور اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت میں عظیم کامیابی۔ اس لیے عبداللہ ابن عمر نے جب حدیث یہ سنی، ایک رات بھی نہ گزری، دو کا آپ نے بتایا، ایک رات بھی نہ گزرتی مگر ان کی وصیت جو ہے موجود ہوتی ان کے پاس۔ تو وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بُنَيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 322 ہے۔ اللہ تعالیٰ کے یہ پیارے نبی ابراہیم علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام، انہوں نے وصیت کی کن کو؟ اپنے بیٹوں کو، کہ تمہاری موت آئے تو اسلام پہ آئے، تابعداری پہ آئے، کہ تم جب مرنے لگو، انہوں نے مرتے وقت کیا وصیت کی کہ تمہاری موت آئے تو مسلمانوں پہ آئے، اسلام پہ آئے، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت اور بندگیت کو اختیار نہ کیا جائے۔ تو نبی علیہ السلام بھی وصیت صحابہ کرام کو کیا کرتے تھے۔ ایک دفعہ آپ نے فرمایا، آپ نے وصیت کی، فرمایا ذرفت منها العیون، آنکھیں بہہ نکلیں، اور کأنها موعظۃ مودع، آپ نے فرمایا صحابہ کہنے لگے، ارباد ابن ساریہ کی حدیث، کہ گویا کہ آپ کا جو یہ واعظ تھا یہ الوداع کہنے والے کا تھا۔ اور آپ نے فرمایا علیکم بالسمع والطاعہ، اے لوگو عمراء جو تمہارے حکمران ہیں ان کی سنو اور اطاعت کرو، اور اگر تمہارا امیر ایک سیاہ حبشی بھی بنا دیا جائے تو اس کی بھی تابعداری کرو۔ اور فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین، اور میری سنت کو مضبوطی سے تھام لو، فرمایا اس کو ایسے پکڑ لو جیسے مضبوط دانتوں سے کسی چیز کو پکڑ لیا جاتا ہے۔ تو آپ نے یہ وصیتیں کی، اور یہ بھی فرمایا کہ میرے بعد جو رہے گا، زندہ رہے گا، فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا، وہ بہت اختلاف پائے گا لوگوں میں، یہ بھی سچا وہ بھی سچا، ہر ایک کا دعویٰ۔ تو کیا ہے؟ علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین، میری سنت کو پکڑو اور خلفاء راشدین کے طریقے کو پکڑ لو۔
تو آپ بھی وصیت کیا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے بھی وصیتیں ہمیں کی، اور قرآن میں فرمایا وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ، ہم نے وصیت کی اہل کتاب کو تم سے پہلے اور تمہیں بھی وصیت کرتے ہیں أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ کہ اللہ سے ڈر جاؤ۔ تو یہ سب سے بڑی وصیت ہے جو ہر خطبے میں خطیب ہر خطبے میں یہ وصیت کرتا ہے، اوصیکم بتقوی اللہ، میں تمہیں وصیت کرتا ہوں اللہ کے ڈر کی، اور یقیناً یہ سب سے بڑی وصیت ہے۔ اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ سنت کو جو ہے سمجھتے ہوئے اپنی وصیتیں، خاص کر ایسے معاملات، قرض دینا ہے، لینا ہے، اپنے بچوں کو کوئی چیز کرنی ہے وصیت، تو وہ لکھی ہوئی موجود ہونی چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ مجھے اور آپ کو قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔